أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہوگے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے۔ دوسروں نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو۔ اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا۔ کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ چل رہا ہے۔ ان دو آیات میں اصحاب کہف جس طرح عجیب طریقے پر سلائے گئے، ایک طویل مدت کے بعد حیرت انگیز طریقے پر اٹھائے گئے۔ ان کی بیداری بھی کرشمہ قدرت تھی۔ زمانہ دراز کی نیند کے بعد بھی وہ صحیح سالم اور غذا نہ ملنے کے باوجود قوی و تندرست اٹھے۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح جس طرح حیرت انگیز طریقے سے سلایا تھا ہم نے ان کو جگایا تاکہ وہ آپس میں پوچھے، ایک دوسرے سے معلوم کرے۔ یہ بیدار کرنے کی علت نہیں بلکہ عام طور پر پیش آنے والی صورت کا بیان ہے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ دوسروں نے جواب دیا دن بھر یا اس سے بھی کچھ کم ٹھہرے ہوں گے۔ نیند اتنی گہری تھی کہ ان لوگوں کو اس طویل مدت کا مطلق احساس نہ ہوا۔ کہنے لگے ابھی تو ہم سوئے ہوئے ہیں، دیر ہی کتنی ہوئی ہے؟ دن بھر سوئے ہوں گے یا ابھی دن بھی پورا نہیں ہوا؟ پھر انہیں کچھ احساس ہوا کہ شاید یہ وہ دن نہیں جس میں ہم غار میں داخل ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ تمہارے پروردگار ہی تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو بہتر جانتے ہیں۔ تعیین وقت کی بحث اللہ کے حوالے کرو، اب کام کی بات کرو۔ دیکھو بھوک لگ رہی ہے، اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو۔ وہ حضرات اپنے ساتھ کچھ رقم بھی لے کر گئے تھے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔
اس سے معلوم ہوا کہ ضروری خرچ کا اہتمام کرنا زہد و توکل کے منافی نہیں۔ پھر تحقیق کرے کہ کون سا کھانا سب سے زیادہ ستھرا ہے، حلال ہے، کیونکہ حلال کھانا ہی سب سے زیادہ ستھرا ہے، اور اس کے حلال ہونے کی بنیاد بھی یہی ہے۔ یہیں سے یہ ہدایت بھی ملتی ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کھانے پینے کی چیزوں میں حلال و حرام کا خیال رکھنا چاہیے، اور جس شہر میں یا جس بازار میں یا جس ہوٹل میں زیادہ تر حرام کھانے ہوں وہاں تحقیق کے بغیر کھانا جائز نہیں۔ اسی طرح جو اقوام پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں رکھتی بلکہ بعض جانوروں کے پیشاب کو تبرک سمجھتی ہے، ان کے کھانوں سے احتراز زیادہ بہتر ہے۔ پھر وہ اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے۔ علماء نے اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ کئی آدمی اپنے مشترک سرمایے سے کھانا خریدے اور سب مل کر کھائے تو یہ جائز ہے، اگرچہ بعض کم کھائے اور بعض زیادہ، اور چاہیے کہ وہ تدبیر سے کام لے۔ اس کو نہایت ہوشیاری سے آنا جانا چاہیے اور نرمی و تدبیر سے معاملہ کرنا چاہیے تاکہ کسی کو ہماری خبر نہ ہو، اور وہ ہرگز کسی کو تمہارا کسی کو پتہ نہ لگے، کسی کو تمہارے بارے میں احساس تک نہ ہو۔ اگر کسی وجہ سے پھنس جائے تو تمہارا عطا پتہ ہرگز نہ بتائے۔ اگر وہ لوگ تمہاری خبر پالیں گے تو یقیناً تم کو سنگسار کر دیں گے یا اپنے دھرم میں لوٹا لیں گے، اور اس صورت میں تم ہرگز کامیاب نہ ہو سکو گے۔ اگر دین کی خاطر قتل کر دیے گئے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن اگر جبر و اکراہ سے تمہیں مرتد بنا لیا گیا تو اس صورت میں تم کو کامیابی حاصل نہ ہو سکے گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دنیا میں تو اس لیے نہیں کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کی کامیابی کیا خاک کامیابی ہے، اور آخرت میں اس لیے نہیں کہ وہاں کی کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے۔